السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو قلندر کی بات نیوز۔ اس وقت کی بڑی خبر غازی آباد کے لونی میں عزیز اللہ اشرفی نے بتائی سرکار غوث اعظم کی کرامات ہے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ جو صوفی خاندان ایسوسی سے عزیز الاشرفی عزیز اللہ نیشنل سیکرٹری ہمارے بیچ موجود ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت سے۔ حضرت، جیسے کہ سرکار عبد القادر جیلانی کی تاریخ بنائی جاتی ہے ہر سال پیران پیر دستگیر کی، ان کی کراماتیں کیا کیا ہے یہ جانیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب نے ہماری رہبری کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ قلندر نیوز کو۔ جو قلندر جو ہوتا ہے وہ جو اللہ کے ولیوں کی یاد میں مست ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ نام بھی بہت اچھا رکھا ہے، قلندر کی باتیں نیوز۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سرکار بغداد پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کو رب نے سارے ولیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا، جس طریقے سے ہمارے آپ سب کے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، تو ہمارے آقا سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ۔ اسی صورت سے سرکار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ عابدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار بغداد کی اگر کرامتیں ہم بتائیں تو پورا دن ختم ہو جائے، مہینہ ختم ہو جائے، سال ختم ہو جائے۔ کل ملا کے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حکومت پوری کائنات پر ہے، اور آپ کے مریدین انسان تو انسان، جنات بھی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مختصر کر کے، واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ ایک شخص ایسا جس کی چھت کے اوپر سے لڑکی غائب ہو جاتی، جوان لڑکی۔ اب وہ پریشان بہت زیادہ سرکار بغداد پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور اپنا معروضہ پیش کیا کہ حضور، آپ کی سلطنت میں میرے ساتھ میں یہ ہوا کہ میری بیٹی فلاں ٹائم فلاں دن میری چھت کے اوپر سے غائب ہو چکی ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک کام کرو، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں راستے کے قریب ایک حصار کر کے بیٹھ جانا۔ وہ بندہ بہرحال حصار کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں ٹولیاں آنے لگیں جناتوں کی، قافلہ کا قافلہ آتا رہا، سب خاموشی سے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ بعد میں آیا جناتوں کا سردار گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور یہ سرکار کا قول تھا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ لاسٹ میں جناتوں کا سردار آئے گا تو وہ تم سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیسے بیٹھے ہو، کس کام سے آئے ہو، تو آپ یہ کہنا کہ مجھ کو آپ کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہوا، پورا قافلہ نکلتا رہا، جاتا رہا۔ صبح صادق کے وقت جناتوں کا سردار گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، اور آتے ہی وہاں رکا۔ رکنے کے بعد میں اس نے معلوم کیا کہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ تو اتنا ادب و احترام اس جناتوں کے سردار نے کیا کہ فوراً گھوڑے سے اتر آیا اور نیچے آ کے ادباً
یعنی غوث اعظم دستگیر پیروں کے پیر ہیں. جب نام سنا اس نے گھوڑے سے اترنے کے بعد میں پوچھا کیا پریشانی ہے، تو اس نے ساری بات بتائی کہ صاحب میری بیٹی فلاں دن فلاں ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ سے چھت سے غائب ہے. سردار نے پھر طلب کیا جناتوں کو، جو اس کے گروہ کے جتنے ہم نوا تھے، جو اس کے چیلے تھے، شاگرد تھے، سب کو بلایا کہ کس نے یہ کام کیا ہے. تو جناتوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ فلاں شخص نے کیا ہے. لہٰذا اسے پکڑوا کے لایا گیا. لانے کے بعد میں اس نے یہ آرڈر دیا کہ اس کا فوراً سر قلم کر دیا جائے. لہٰذا جس نے یہ حرکت کی تھی اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس جن نے یہ کہا کہ مجھے یہ لڑکی بڑی خوبصورت لگی، اچھی لگی، میں اس پر بھاگ گیا، اس لیے میں اس کو لے آیا اٹھا کے. فوراً سردار نے حکم دیا، اس کی گردن قلم کر دی گئی اور لڑکی اس کے باپ کے حوالے کر دی گئی. یہ ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت. یعنی انسانوں پہ تو حکومت تھی، جناتوں پہ بھی حکومت، اور جنات بھی آپ کے مریدین. دوسری بات یہ کہ وہ بزرگ ہیں حضرت غوث الاعظم دستگیر پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کو رب نے الہام کے ذریعے یہ بتایا کہ اعلان کر دو قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. لہٰذا سرکار بغداد پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردنوں پہ ہے. جب یہ آپ کی آواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سنی، تو آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور ارشاد فرمایا کہ یا غوث اعظم دستگیر، آپ کا یہ قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی. اتنا ادب و احترام. اور سرکار بغداد اہل پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سرکار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا، تتمہ دور زماں حضور پرنور آقائے مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہیں، اور سرکار سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں. اور اہل بیت اطہار سے جو اولیاء کاملین دنیا میں آئے تو ان کا تو سمجھ لیجئے کہ بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ دنیا کے اندر دین جو پھیلا ہے، دین کا جو کام کیا ہے تو اہل بیت اطہار کے ذریعے ہوا ہے، اور اہل بیت اطہار نے یہ کام کیا ہے. تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اہل بیت اطہار نے پنجتن پاک نے محبت کے ذریعے دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. کربلا کے میدان کو آپ یاد کر لو، غوث اعظم دستگیر پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیجئے. آپ بھی دین ہی کے کام کرنے کے لیے آئے. سلطان الہند سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین ہند پر اگر دین کا کام کیا تو حضرت سید سلطان معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری نے، انہی کے اس لگائے ہوئے باغ میں آج ہم دین کو فروغ دے رہے ہیں. یہ مشن انہی کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہی کرم ہے. ورنہ یہ دین جو پھیلا ہے تو کسی گدی سے نہیں بلکہ اولیاء کاملین اہل بیت اطہار کی چٹائی سے پھیلا. تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے عوام تک اور لوگوں تک یہی بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہم اہل صوفیہ سے ہیں، اور صوفی حضرات ہمیشہ محبت کا، امن کا، سکون کا، شانتی کا پیغام دیتے رہے ہیں. سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری کی سلطنت میں آج ہم رہ رہے ہیں، اور انہی کے مشن کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، محبت سب سے ہے،
عداوت کسی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو محبت اہل بیت عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔